کہتا بس میرا بھی یہی کر رہا ہے. مت مار دیتا ہے، عقل مار دیتا ہے، فطرت فوت ہو جاتی ہے. یہ گندگی میں، گندے پانیوں میں، گٹر کے پانیوں میں، کالے پانیوں میں کبھی اس کو تیل کا نام دیتے ہیں، کبھی اس کی خوشبو کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں غسل کرتے ہیں. حالانکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے. یہ شیاطین ہے، یہ بڑے ہیں جو اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، یہ مجوسی بنا دے. لیکن افسوس اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے اور اہل شرک کی کارستانیوں کو بھی، ان تاریک اندھیروں کو بھی سامنے رکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا پیدا ہونے والا ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں گجرات میں ایک جگہ ہے ہڑمل شریف، میلہ لگتا ہے نوشو پاک کا. وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 1-2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، کوئی 4 سال کا بچہ، وہ ڈھول پیٹنے والے میراثی کے سامنے ناچ رہے ہیں. ڈھول پیٹنے والا پیر نہیں ہوتا، سید کی سین کو بھی سلام. ڈھول پیٹنے والا شاہ صاحب نہیں ہوتا، وہ میراثی ہوتا ہے، ڈوم. وہ میراثی ڈھول پیٹ رہا، معصوم بچے اس کے گرد ڈانس کر رہے. اور جب اس نے اپنا وہ ڈھول پیٹتے ہوئے آخری ڈنڈا مارتا، یہ سارے بچے اس میراثی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اہل شرک اپنے معصوموں کو، جن کے بارے میں نبی فرما رہے یہ پیدا ہونے والا مومن ہے، یہ اس کے بڑے شیطان اس کو بچپن سے میراثیوں کے سامنے سجدے کروانے کی تعلیم دیتے ہیں. جو بچپن میں ڈھول پیٹنے والے کو سجدہ کرے گا، بڑے ہو کر وہ ساوی چنڈی کو سجدہ نہیں کرے گا. وہ ہر درگاہ پہ گرے گا، وہ ہر دربار پہ گرے گا، کیونکہ اسے بچپن سے یہی تعلیم دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرک ایسی بڑی بیماری ہے، اخلاق حمیدہ کو برباد کر دیتی ہے. مشرک بد اخلاق ہوتا ہے، اس کے اندر سے نیک صفات مٹ جاتی ہیں، اس کے بدلے میں بری صفات آ جاتی ہیں. کیونکہ نفس کے پاکیزہ اخلاق فطرت سے منسلک ہیں. مومن کے نفس پاکیزہ اخلاق، مشرک کے نفس گندے اخلاق. اور شرک جب فطرت ہی کو مٹا دیتا ہے تو اللہ کی فطرت پر مبنی پاکیزہ اور اچھا اخلاق بدرجہ اولا ضائع ہو جاتا ہے. یقین نہیں آتا تو جاؤ درباروں کی زیارت کرو، وزٹ کرو، دیکھو وہاں کے حالات دیکھو. وہاں پر بیٹھنے والے اچھے اخلاق والے ہیں یا ساوی رگڑنے والے ہیں، سوٹے مارنے والے ہیں، چرسے پینے والے ہیں، بھانگ پینے والے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، بدبودار جسم، بری شکلیں، بڑی ہوئی مونچھیں، لمبے گندے بال، بڑا گندا حال. یہ کس کا دین ہے؟ کیا یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بابا شاہ جمال کے عرس پر ایک ملنگ آیا، اس سے پوچھنے والے نے پوچھا شاہ جی کبھی نہا بھی لیا کرو، نہاتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی گندگی آپ کے اندر، کتنی بدبو، کتنی بری شکل، کتنے برے بال، گندا لباس. کہتا معرفت دی گل ہے، تو انہوں کی پتہ لگنا. ہم گندے مندے اس لیے رہتے ہیں کہ اس گند کے اندر پڑھ کے ہم اپنے مرشد کی یاد سے غافل نہ ہوں. نماز جو قائم ہم نے کی ہے وہ سر کھلر کر دے گی، کیونکہ ہم گندے مندے اس لیے رہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کی یاد میں اپنی نماز کو قائم رکھیں، کبھی غافل نہ ہوئیں. سبحان اللہ. ایسا مرشد بھی تجھے مبارک جو گندے ہونے سے ملے.
ہمارے مرشد کی مثال بھی سنو. صحابی آئے, دروازہ بجایا, مومنوں کی ماں نے جواب دیا تیرا آقا گھر پہ نہیں. صحابی واپس پلٹے, کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی حاجت نہیں پڑی, میرے آقا کی درگاہ جس گلی میں سے خوشبو آ رہی تھی اسی میں چلتا گیا, محمد کے پاس پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مرشد کا حال. صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کتنا خوبصورت ہوں, میرا جی چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو, میرے کپڑے اچھے ہو, میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھتا ہوں, کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابی, اللہ اس حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے, وہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کا پسند کرتا ہے. کہتا نہیں ساڈا مرشد ذرا اوکھا ہے, اسی گندے رہاں گے تو مرشد تک جاواں گے, نہ لیا تو وہ ساری میل اتر جائے گی, اسی میں پیری فقیری بھی نکل جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ درباروں پہ آنے والے بد اخلاق, اخلاق کے حمیدہ سے عاری ایک عورت دربار پہ آئی, وہ بھی بھنگ پی رہی ہے, وہ بھی بھنگ رگڑ رہی. پڑھائی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا تو یہ کیا پی رہی ہیں آپ؟ کیا یہ تو بھنگ ہے. بھنگ کیا چیز ہے؟ بھنگ. اچھا تو یہاں کتنے عرصے سے آ رہی ہیں ہم کہ یہیں رہتی ہیں؟ دوسرے سال آئے ہیں. دوسرے سال. کہاں سے؟ اور یہ گناہ کرنے والے کہتے کیا ہیں؟ ایک سے پوچھا بھنگ کیوں پیندے ہو؟ کہنا تو انہوں سمجھ نہیں آتی اسی کیوں پینے ہیں. انہوں نے کہا سمجھا دو یار کیوں پیتے ہو. کہا اس بھنگ پینے سے ہماری ڈائریکٹ اللہ سے کال جڑ جاتی ہے. کیا کہا آپ نے؟ علی مولا من کنت مولا فہاز علین مولا, کہ جس کا خدا فرماتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علین مولا. دوسری طرف یہ فقر کا ہے کہ الفقر و فقری الفقر و مینی, فقر مجھ سے ہے میں فقر میں سے ہوں. ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے رب سے ڈائریکٹ ہماری کال جڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے انبیاء اس دنیا پر بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے پر آئے, اسی لیے آئے نا, اسی لیے آئے. تو کیا ضرورت تھی قرآن کی, انجیل کی, کتابوں کی, وحی کی؟ بھنگ دے بوٹے لین دے پیتی جاؤ اور اپنا ملتے جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا یہ بھنگ اس لیے پیتے ہیں, یہ ڈائریکٹ ہماری کال ملا دیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہاں کال تو ملاتا ہے لیکن رونگ نمبر ملاتا ہے, وہ شیطان سے جا کر ملتی ہے. وہ کہتا پتر لگا رہو, تینوں اسے کم واسطے میں لایا ہے. کال ملتی ضرور ہے لیکن رونگ نمبر پہ ملتی ہے. ایک کہتا ہے, اس سے پوچھا تو بھنگ کیوں پیتا ہے؟ کہتا بڑا سکون ملتا. کہتا کیا سکون ملتا ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا. اس بیچارے کی آنکھیں نہیں کھل رہی. کیوں پینا؟ کہتا سکون ہی بڑا. کہتا کی سکون ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا, تجھے آپ پتہ لگ جائے گا اس میں کتنا سکون ہے. صحیح دسو بھنگ کیوں پی رہے ہو؟ ابھی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا جو بوٹی ہے. بوٹی ہے, کیوں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو؟ اپنا سکون مار لیں. سکون کے مارے. یہ کیا سکون دیتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے, پی کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نشہ نہیں, پی کے میرا بھی جو ہے یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے نبی تو نشوں کو حرام قرار دے رہے. جس چیز کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے. شراب کا جام بھی حرام, شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام, ساری بوٹی ساری حرام, اور اس میں سے تھوڑی مقدار بھی حرام. ان کی صورتیں دیکھو, گندے پراگندہ حال, برے حال بن کے دیہڑے. کیوں؟
کہ یہ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایمان کی وادی سے نکال دیتی ہے، اخلاق کی وادی سے نکال دیتی ہے، غیرت انسانی بھی ختم ہو جاتی ہے، غیرت ایمانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے پیر کے عرس پہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، نوجوان خوبصورت لڑکی تنہا اکیلی، اور 8-10 ملنگ ہے، ان کے اندر ایک بابا ایسا ہے بس کہ اس پہ ٹک لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ چکر مار سکتا ہے، بالکل اینڈ ہوا ہوا، آخری لمحات میں چلا نہیں جاتا، ٹانگیں اس کی یوں لڑ رہی، بالکل ختم ہوا ہوا، اور وہ اس کے پاس آ کر اس سے اپنی منتیں پوری کروا رہی، اکیلی لڑکی، 8-10 ملنگوں کا جھرمٹ اس کے درمیان بیٹھی ہے، انسان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ہاں جی